کالا جادو از قلم M.A. راحت۔ اگر آپ کو ہمارے ناول سننا پسند ہوں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ پیش خدمت ہے آج کی تازہ قسط۔ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پوری تفصیل بتاتا ہوں، بیٹھ جاؤ، پریشان مت ہو۔ وہ بیٹھ گیا، تب میں نے اسے شروع سے اب تک کی ساری کہانی سنائی اور وہ میرا منہ دیکھتا رہ گیا۔ آخر تک کہانی سننے کے بعد وہ دیر تک کچھ نہیں بولا تھا۔ اس کے بعد رامانندی، تم مجھے بتاؤ گے کہ اب میں کیا کروں؟ لیکن وہ اس کے بعد بھی دیر تک کچھ نہ بولا اور سوچتا رہا۔ پھر کئی گہری گہری سانسیں لے کر اس نے خود کو سنبھالا اور بولا، کالے جادو کے 16 درجے ہیں۔ ابتدا نرت سے ہوتی ہے۔ نرت پہلا جاپ ہے۔ اس میں گندی اور غلیظ چیزوں سے شریر کو بھنگ کیا جاتا ہے اور اس طرح کالا علم سیکھنے والا خود کو کالی قوتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ دوسرا درجہ سنگت کہلاتا ہے۔ اس میں کمال حاصل کرنے کے بعد کیڑے مکوڑوں کو کاٹا اتارا جاتا ہے۔ اس طرح جاپ ہوتے رہتے ہیں۔ 8واں کنٹھا میں لونا چماری اور 9ویں میں کالی دیوی سے واسطہ پڑتا ہے۔ پورنیاں 11ویں درجے میں آتی ہیں اور جسے پورنیوں کا اختیار حاصل ہو جائے وہ کالے جادو کا 11واں ماہر ہوتا ہے۔ 7 پورنیوں کے 171 بیر ہوتے ہیں جو پورن بھگت کے غلام ہوتے ہیں۔ 12واں درجہ بھیروں ستو ترن ہوتا ہے۔ وہاں سے شنکھا کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک شنکھا ہی پورن جاپ کر کے اپنا جاپ کسی اور کو دے سکتا ہے۔ کوئی دوسرا ایسا نہیں کر سکتا، مگر تمہیں جو قوتیں حاصل ہو گئی ہیں وہ بہت بڑی ہیں۔ تم اس سے نچلے درجے کے سارے ویر داسیوں کو نیچا دکھا سکتے ہو، مگر میں تمہارا معاملہ دوسرا سمجھتا ہوں۔ اس نے دھوکے سے میرے ساتھ یہ کیا۔ ہاں، مگر بہت بڑا کام، اسے 17 انسانوں کی بلی دینا پڑی ہوگی۔ اب تم ٹھیک ہو رامانندی؟ ہاں، میں ٹھیک ہوں، مگر اب میں یہاں نہیں رہوں گا۔ کیوں؟ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، رامانندی نے کہا اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر میں نے کہا، ایک بات بتاؤ رامانندی، کیا ان بیروں سے میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کا سراغ لگا سکتا ہوں؟ کیا یہ مجھے بتا سکتے ہیں وہ کہاں اور کس حال میں ہیں؟ بھول کر بھی ایسا مت کرنا۔ کیوں؟ ان سے تم کالے کام لے سکتے ہو، صرف کالے کام۔ اگر کوئی ایسا کام لیا ان سے جو کسی طور کالے علم سے تعلق نہ رکھتا ہو تو یوں سمجھو لو وہ شے باقی نہیں رہے گی۔ تمہارے ماتا پتا کا پتہ لگا کر یہ تمہیں خبر دے دیں گے، مگر بعد میں انہیں مار دیں گے۔ ریت ہے کالے جادو کی، یہ برائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی نیک اور ضرورت کے کام کے لیے نہیں۔ مثال کے طور پر ان سے اپنے کسی دشمن کو مروا تو سکتے ہو، کسی بیمار دوست کے لیے دوا نہیں منگا سکتے۔ لعنت ہو اس علم پر، اپنے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ راجا بن جاؤ، محل بنوا لو، دولت کے ڈھیر لگا لو، سندر ناریاں اٹھوا لو، یہ سب خوشی سے سارے کام کریں گے۔ ایک بار پھر لعنت ہے۔ اب بتاؤ میں اس مصیبت سے چھٹکارا کیسے پاؤں؟ میں نے کہا اور رامانندی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر بولا، بہت مشکل ہے، ایک طرح سے ناممکن ہے۔ رامانندی، دل چاہتا ہے یہ سب قبول کر لوں، دل چاہتا ہے وہی بن جاؤں جو بنا دیا گیا ہوں، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ رامانندی چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، مسعود جی، من کیا چاہتا ہے؟ کیا بتاؤں میں ایک مشورہ دوں؟ بولو۔ بڑے کشٹ اٹھائے ہیں تم نے اپنا دھرم بنائے رکھنے کے لیے، اب اسے کھونا اچھا نہیں ہوگا، مگر تمہاری اس بات کو میں مانتا ہوں، وہی بن جاؤ جو بنا دیے گئے ہو۔ میں الجھی ہوئی نظروں سے رامانندی کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیا کہہ رہے ہو، بڑے کانٹے کی بات کہہ رہا ہوں۔ بھوریا چرن نے تمہیں اپنا اتنا بڑا جاپ دے کر تم سے من کی شانتی چھین لی ہے نا؟ ہاں، یہی اس کتے کا مقصد ہے، میں نے نفرت سے کہا، اور تمہارے من کی شانتی چھین گئی ہے۔ اگر تم اپنے من کو شانت کر لو تو پھر اس کے من کی شانتی چھین جائے گی۔ وہ سوچے گا یہ تو بات الٹی ہو گئی، پھر وہی کچھ اپائے کرے گا۔ تمہارا مطلب ہے کہ سنسار چرنوں میں جھکاؤ، ہنسو، بولو، خوش رہو، تمہاری خوشی اسے بھسم کر دے گی
وہ تمہیں خوش ہی تو نہیں دیکھنا چاہتا، مگر کالے جادو سے کام لے کر میں اپنے لیے جو کچھ کروں گا رامانندی، وہ مجھے میرے دین سے اور دور دور تر کر دے گا۔ اپنے لیے کچھ نہیں کرنا، یہ تو اسے جلانے کے لیے ہوگا۔ کسی کنواری کو پریشان نہ کرنا، کسی کو نقصان نہ پہنچانا، بس ایسے کام کر لینا جس سے اسے پتہ چلے تم خوش ہو۔ من کے بھید تو کوئی اور ہی جانتا ہے، باقی سب عمل کے بھید ہوتے ہیں، اور تمہارے عمل کے بھید ہی سامنے آئیں گے۔ میں رامانندی کی بات پر غور کرنے لگا۔ کچھ سمجھ میں آ رہی تھی، کچھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بیچارہ میرے پاس آخر کروں بھی تو کیا کروں؟ وہ میرے دین کی نزاکتوں کو کیا جانے؟ بس ایک معمولی سی لرزش، اور کوئی راستہ نہیں تھا میرے پاس۔ اور بھوریا چرن، وہ تو میرے سلسلے میں ہمیشہ ہی کامیاب رہا تھا۔ بڑا عجیب سا دل ہو رہا تھا۔ میں نے رامانندی سے کہا، تمہارا کیا ارادہ ہے رامانندی؟ مجھے کہیں منہ چھپانا ہے مسعود جی؟ اگر تم اپنے ساتھ رکھنا چاہو تو میں مجبور نہیں کروں گا میرے ساتھ، مگر بھوریا چرن تمہیں دیکھ لے گا، کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ تمہارے ساتھ میرا جیون محفوظ رہے گا، ورنہ مجھے خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے رامانندی، مگر تمہیں میرے ساتھ تکلیفیں رہیں گی۔ اٹھا لوں گا، جیون تو بچا رہے گا۔ میں نے گہری سانس لے کر گردن ہلا دی۔ رامانندی نے کہا، اب یہاں سے نکل چلو مہاراج، مجھے اندیشہ ہے وہ یہاں آ نہ جائے۔ چلو۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور ہم دونوں کھنڈرات سے باہر نکل آئے۔ جوہر کے پاس سے گزر کر ہم دور نکل آئے۔ میں نے رامانندی سے نیاز اللہ صاحب کے بارے میں کہا، چلو گے ان کے پاس؟ دل تو چاہتا ہے، مگر میرا بھی یہی خیال ہے، بھوریا چرن کو ان کی طرف متوجہ مت کرو، کہیں نقصان نہ اٹھا جائیں۔ ویسے اگر تم چاہو تو خاموشی سے انہیں کچھ بتائے بغیر، ان سے ملے بغیر ان کی مدد کر دو۔ اوہ نہیں رامانندی، نیاز اللہ صاحب ایسے لوگوں میں سے ہے جنہوں نے فقر و فاقے کی زندگی گزار کر اپنا ایمان قائم رکھا ہے۔ یہ غلیظ دولت ان پر مسلط کر کے میں ان کی ایماندارانہ زندگی کو داغدار نہیں کروں گا۔ ٹھیک کہتے ہو، یہ بات مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ پھر یوں کرتے ہیں کہ بستی کا رخ ہی نہیں کرتے، کوئی دوسری سمت اختیار کرتے ہیں۔ آؤ اس طرف چلیں۔ راستے میں میں نے رامانندی سے کہا، ہمیں اب اور کیا کرنا چاہیے رامانندی؟ وقت اور حالات کو دیکھنا ہوگا۔ شنکھا تمہیں افسردہ، ملال اور پریشان دیکھنا چاہتا ہے۔ تمہیں اس کے برعکس کرنا ہے تاکہ اسے احساس ہو اس نے جو محنت کی وہ بیکار گئی۔ کیا سمجھے؟ ہاں میں سمجھ رہا ہوں۔ بیروں کو بلاؤ، سواری کے لیے کچھ منگوا لو، دور جانا ہوگا ہمیں، رامانندی نے کہا، اور مجھے ہنسی آ گئی۔ واہ رامانندی، 2 قدم چل کر ہی بھول گئے میرے ساتھ رہ کر تمہیں کافی پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ میں اس عمل کی قوت سے اپنے لیے کوئی آسائش کبھی حاصل نہیں کروں گا، سوچ لو۔ اوہ ہاں، سچ مچ بھول گیا تھا، کوئی بات نہیں، چلو رامانندی تم سے پیچھے نہیں ہے، رامانندی نے کہا، اور ہم چل پڑے۔ کوئی منزل ذہن میں نہیں تھی، بس قدم اٹھ رہے تھے، نہ جانے کس طرف۔ رامانندی کا سانت بڑا ہی سکون بخش تھا، تنہائی سے نجات مل گئی تھی۔ اس سے باتیں کر کے دل کی بھڑاس نکال سکتا تھا، کسی بھی قدم کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتا تھا۔ ہم نے آبادی کا رخ نہیں کیا تھا، جان بوجھ کر ویرانوں کی سمت چل پڑے تھے۔ رامانندی نے کہا، بھوریا چرن سے کہیں بھی ملاقات ہو سکتی ہے، اس کے بیروں نے اسے میرے بارے میں بتا تو دیا ہوگا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں بالکل، بیر اسے سب کچھ بتاتے رہتے ہیں، ان کی حیثیت رپورٹر جیسی ہوتی ہے۔ پھر وہ تو شنکھا ہے، تمہارے خیال میں وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ میں نے پوچھا، اور رامانندی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے کہا، تمہارا تو وہ کچھ نہیں بگاڑے گا۔ ویسے یقین کرو مسعود جی، تم تقدیر کے دھنی ہو، تمہارے بارے میں کچھ باتیں میری سمجھ میں آج تک نہیں آئیں۔ کیا؟ پوری کہانی مجھے معلوم ہے۔ تم عام نوجوانوں کی طرح زندگی کی آسائشیں چاہتے تھے، اور اس کے لیے تم نے دین دھرم کے سارے رشتے توڑ کر ہر ناجائز طریقے سے دولت حاصل کرنا چاہی۔ بھوریا چرن کو ایک کچے دماغ والے مسلمان لڑکے کی ضرورت تھی، جو ایک مقدس مزار کو ناپاک کر کے اس کے غلیظ وجود کو
پاک دامنوں میں، پاک قدموں میں پہنچا دے۔ تم نے ایسا نہیں کیا اور وہ کھنڈولا بننے سے رہ گیا۔ چلو، اس سمے اس نے سوچا تھا کہ تمہیں خوب پریشان کر کے اپنا کام کرنے کے لیے مجبور کر لے گا، مگر تم اس کے جال میں نہیں آئے۔ بجائے اس کے کہ وہ تمہیں ختم کر دیتا، اس نے دوسرے کام شروع کر دیے۔ اس نے تمہیں پورنا بنا دیا۔ آدھا جیون لگ جاتا ہے کسی کو پورنا بھکتی کرنے میں، تب پورنیوں کا حصول ہوتا ہے، مگر اس نے تمہیں کالی شکتی دے دی۔ اس طرح وہ میرے دل کا سکون چھیننا چاہتا تھا۔ نہیں مہاراج، ایسا کرنے کے لیے تمہیں بلی کتے کا روپ بھی دے سکتا تھا، اسے یہ کیوں نہیں کیا؟ تمہارا کیا خیال ہے رامانندی؟ میرا جیون بھر کا تجربہ کہتا ہے مسعود جی، پورے جیون کا تجربہ کہتا ہے، کوئی مہان شکتی تمہارے پیچھے ہے، کوئی ایسی قوت جو اس کے دماغ پلٹے ہوئے ہے۔ وہ تمہارے لیے برے کام کر رہا ہے، مگر الٹے سیدھے کام وہ نہیں سوچ پا رہا۔ ایسی کوئی قوت ہو سکتی ہے؟ میں نے ایک مقدس مزار کی بے حرمتی کرنے سے گریز کیا تھا، کیا مجھے وہاں سے فیض مل رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ بزرگ مجھے اس گندی گرفت سے کیوں نہیں بچاتے؟ میرا کچھ اور خیال ہے مسعود میاں۔ کیا ماں ہے نہ تمہاری؟ رامانندی نے سوال کیا اور میرے قدم رک گئے، اعصاب پر جیسے بجلی سی گری۔ میں نے رامانندی کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں۔ میرے حلق سے گھٹی گھٹی آواز ابھری، تو پھر عیش کرو، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی، اس کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اتنے عرصے سے اس سے دور ہوں، اس کی دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہ سکتے۔ وہ کچھ نہیں جانتی ہوگی تمہارے بارے میں، مگر کہتی ہوگی بھگوان تمہیں زندہ و سلامت رکھے، اور بھگوان تمہیں زندہ و سلامت رکھے گا، تمہارے دشمن کے دماغ کو الٹا کرتا رہے گا۔ دل ڈوب گیا، آنکھوں سے آنسوؤں کی دھاریں بہنے لگیں، حسرت و یاس کلیجہ کاٹنے لگیں۔ بالکل سچ تھا، ایک لفظ جھوٹ نہیں تھا۔ ماں کی دعائیں آفات سے بچائے ہوئے تھیں، باقی جو کچھ تھا وہ کیے کی سزا تھی، مگر زندگی ماں کے پھیلائے ہوئے ہاتھوں کی مرہون منت تھی۔ ارے مسعود جی، سنبھالو خود کو۔ ارے نہیں بھائی، روتے نہیں ہیں، ملیں گے، سب ملیں گے تمہیں، بھگوان کے ہاں اندھیر ہے، اور پھر تم تو اپنی مصیبت اور معصومیت کے شکار ہو رہے ہو۔ تم اتنے شکتیمان ہونے کے باوجود اس شکتی کو کالی شکتی سمجھ کر قبول نہیں کر رہے۔ کچھ ہوگا ضرور تمہارے لیے، مگر ارے دفتن رامانندی کا حلق بند ہو گیا، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں ابھر آئیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں پریشان ہو گیا، اپنی کیفیت بھول کر حیرانی سے اسے دیکھنے لگا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا، پھر میں نے اسے آواز دی، رامانندی، کیا بات ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا رامانندی؟ رامانندی نے آنکھیں بھیج کر گہری گہری سانسیں لیں اور پھر بولا، کچھ نہیں مسعود جی، کچھ نہیں۔ یار، عجیب سی بات ہو گئی، پتہ نہیں میرا کیا بننے والا ہے، پتہ نہیں۔ بیٹھو یار، تم بھی جذباتی ہو گئے اور میں بھی نہ بچ سکا۔ کچھ ایسی بات ہو گئی جو بڑی عجیب ہو سکتی ہے۔ آخر کیا؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھوریا چرن کا خوف بہر طور دل پر سوار تو تھا، کم بخت کے تصور سے کب جان چھوٹ سکتی تھی، اور کچھ نہیں، رامانندی کی زندگی ہی اس کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی تھی۔ رامانندی اس کا اظہار بھی کر چکا تھا کہ بھوریا چرن اسے نہیں چھوڑے گا، لیکن اعتراف میں پرسکون تھا، اور بظاہر بھوریا چرن کہیں قریب و جوار میں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ رامانندی نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی اور کہنے لگا، کالا جادو سیکھنے کے لیے سب سے پہلا کام دھرم کو کھونا ہوتا ہے، دھرم کو ناش کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے گندے گندے کام شروع کیے جاتے ہیں۔ دھرم دیوتا کا نام کبھی زبان پر آنے نہیں دیا جاتا، یہاں تک کہ عادت پڑ جاتی ہے۔ کالا جادو بھگوان کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف ہی تو ایک گندی کوشش ہے۔ جو طاقت شیطان کو مل گئی ہے، اس طاقت کا ساتھی تو بننا پڑتا ہے، اور جب انسان شیطان کا ساتھی بن جائے تو پھر اللہ کا، بھگوان کا نام اس کی زبان پر کبھی نہیں آتا، یہاں تک کہ اس کا دل پتھر کی مانند سخت ہو جاتا ہے، بھگوان اسے یاد ہی نہیں رہتا۔
میں نے بھی تو یہی سب کچھ کیا تھا، بھگوان کے نام سے اپنا من ہٹا لیا تھا، اور نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا میں نے بھگوان کا نام نہیں لیا۔ ہمارے کالے جادو کے دھرم میں اگر اس کا کوئی پاپی دھرم ہے تو بھگوان کا نام لینا سخت منع ہے، بلکہ کالے جادو کا تھوڑا بہت علم اس وقت آتا ہے جب بھگوان کے نام سے دوری اختیار کر لی جائے۔ آج تمہاری ماں کا ذکر کرتے ہوئے میرے منہ سے بار بار بھگوان کا نام نکل گیا۔ یقین کرو یہ نام میں نے نہ جانے کتنے عرصے سے نہیں لیا۔ یہ تو مجھے ایسے بھول گیا تھا جیسے بس کیا بتاؤں تمہیں۔ لیکن تذکرہ ایک ماں کا تھا، اور بھگوان کی سوگند، ماں بھگوان ہی کا دوسرا روپ ہوتی ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ بھگوان پھر سے میرے من میں آ گیا، بار بار میرے منہ سے اس کا نام نکل رہا ہے۔ اس طرح تو میں بھی تمہارا ہی ساتھی بن گیا۔ مسعود بھیا، میں بھی تمہارا ساتھی ہی بن گیا۔ کالے جادو کا گیان تو اب ٹوٹ ہی جائے گا میرا۔ میں خود بھی اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ کیا پایا میں نے اس سے؟ ابھی تو مکمل بھی نہیں ہوا تھا۔ چھوٹے موٹے کام کر لیتا تھا اور اس کے بعد جوہر میں جا پڑا۔ نہ جانے کب تک پڑا رہتا اگر تمہارے ہاتھوں نہ نکلتا۔ کیا ملا مجھے اس کالے جادو سے؟ آج بھگوان میرے من میں پھر سے زندہ ہوا ہے تو اب میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ مسعود، میں کبھی بھگوان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کروں گا، میں بھی اپنے پاپوں کا پراشچت کروں گا۔ او بھیا، ایک نہیں دو کھیل شروع ہو گئے، اور یہ کھیل خود بخود نہیں شروع ہوا، ماں بیچ میں آ گئی ہے۔ میری ماں نہیں ہے، مگر میں تمہیں بھیا کہتا ہوں۔ ماں اپنے اس دوسرے بیٹے کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لے۔ ماں، صرف مسعود تیرا بیٹا نہیں ہے، ایک بیٹا اور بھی ہے، رامانندی، اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لے ماں، اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لے۔ رامانندی ایسا بلک بلک کر رویا، میرا دل پانی پانی ہو گیا۔ میں خود بھی ماں کو یاد کر کے رونے لگا تھا، لیکن رامانندی نے کچھ ایسی آہوزاری کی کہ اپنا سارا دکھ بھول گیا، اسے دلاسے دیتا رہا۔ ہم دونوں بہت دیر تک روتے رہے۔ رامانندی نے گلوگیر آواز میں کہا، میری ماں اس سنسار میں نہیں ہے، میں نے تیری ماں کا سہارا طلب کیا ہے مسعود بھیا، یہ ہے تو میرا جیون وار دوں گا تجھ پر، بس اور کیا کہوں، میں ہوں ہی کس قابل۔ بہت دیر تک دونوں روتے رہے۔ رامانندی نے کہا، چلو چلیں، آگے بڑھیں، بھوک لگ رہی ہوگی تمہیں بھی، میں بھی بھوکا ہوں، بھگوان کا دیا کھائیں گے۔ لعنت ہے اس کالی شکتی پر جس کے ذریعے ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے، مگر ایسا نہیں کریں گے ہم۔ چلو چلتے ہیں، چلتے رہو۔ اور ہم وہاں سے چل پڑے۔ دن گزر گیا، شام ہو گئی۔ کچھ فاصلے پر ایک بستی کے آثار نظر آئے تھے۔ شام کے جھٹپٹے کے بعد جب سورج ڈوبا تو بستی کے کسی گوشے سے آواز ابھری، اللہ اکبر! مغرب کا وقت ہو گیا تھا، اذان ہو رہی تھی۔ قدم رک گئے۔ رامانندی نے بھی اس آواز کو سنا۔ میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں پھر آگے بڑھنے لگا۔ دور سے مسجد کے مینار نظر آ رہے تھے، اس پر لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا تھا اور غالباً روشنی بھی کر دی گئی تھی، مگر صرف مینار پر، باقی جگہ قدرتی روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ بے خودی طاری ہو گئی، قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ مسجد کے قریب پہنچا تو رامانندی نے شانے پر ہاتھ رکھ کر روک دیا۔ اندر مت جاؤ مسعود، تم گندے ہو۔ ہیں؟ میں چونک پڑا، رامانندی کو دیکھا اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر رک گیا۔ گردن ہلائی، کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، پھر حسد بھری نظروں سے نمازیوں کو دیکھنے لگا۔ چند ہی لوگ آئے تھے، ممکن ہے اس بستی میں مسلمانوں کی آبادی کم ہو۔ اندر نماز شروع ہوئی تو بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ نیت باندھی تو میں نے بھی نیت باندھ لی۔ ایک بار پھر ذہن پر زور ڈالا۔ اندر قرأت ہو رہی تھی، مگر میرا منہ بند تھا، ذہن بھی بند تھا۔ پاک کلام گندے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ سجدے میں گر پڑا، بس اسی میں سکون رہا تھا۔ نماز ختم ہو گئی۔ نمازی شاید باہر نکل کر چلے گئے تھے، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ سجدے سے سر ابھارا تو 2-3 افراد کو قریب کھڑے پایا۔ ان میں سے ایک نے سلام کیا تو اسے جواب دیا، مسجد میں بہت جگہ ہے، آپ لوگ باہر نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ اس شخص نے سوال کیا۔ میں نے تھوک نگل کر ادھر ادھر دیکھا، کیا جواب دیتا اس بات کا، لیکن گردن گھمائی تو ایک انوکھا منظر دیکھا۔ رامانندی بھی سجدے میں پڑا ہوا تھا۔
میں ششندر رہ گیا۔ تب ایک لرزتی ہوئی بوڑھی آواز ابھری، آپ لوگ چلیں، ہم پوچھ لیں گے۔ مسافر معلوم ہوتے ہیں امام صاحب، ہو سکتا ہے بے لباس ہوں یا لباس صاف نہ ہو، اس لیے اندر نہ آئے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو اس کے گھر کے اس احترام کا جذبہ وہ قبول کرے۔ میاں انہیں اٹھاؤ، سجدے اتنے طویل مناسب نہیں ہوتے۔ میں نے حکم دینے والے کو دیکھا، تقریباً 80 سال کی عمر کے سفید ریش انسان تھے، بھوموں کے بال بھی سفید تھے، ڈھیلے سفید چوغے اور عمامے میں ملبوس تھے۔ میں رامانندی کے قریب پہنچا، اسے جھنجھوڑنے لگا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، حالانکہ اچھا خاصا اندھیرا پھیل گیا تھا، مگر رامانندی کے سجدے کا بھیگی ہوئی جگہ نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میری عقل چکرا گئی، رامانندی کو کیا ہو گیا؟ اسی وقت نمازیوں میں سے کسی کی آواز سنائی دی، مسافروں کے لیے کھانا لے آؤں امام صاحب؟ نہیں میاں، خانہ خدا کے مہمان ہیں، اس کے ہاں کیا کمی ہے؟ آپ کا بے حد شکریہ، گھر میں جو پکا ہے ان کے سامنے رکھ دوں گا۔ لوگ معلوم کر کے چلے گئے۔ امام صاحب ہمارے قریب ہی زمین پر بیٹھ گئے۔ وہ بغور ہمارا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، جو کچھ پوچھوں گا تفسیر احوال کے لیے پوچھوں گا، جس کا جواب دینا ناپسند ہو تو نہ دینا، برا نہیں مانوں گا، مگر جھوٹ نہیں بولنا، خانہ خدا کے سامنے ہو۔ نہیں امام صاحب، آپ کچھ نہ پوچھیں، جواب نہیں دے سکیں گے۔ خدا قدوس کی قسم، بغرض تجسس نہیں، انسان سے محبت مجبور کر رہی ہے کہ تم سے احوال دریافت کروں۔ عمر میں تم سے کہیں زیادہ ہوں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کسی مشکل میں مشورہ کر لینا اچھا ہے، حل نکل آتا ہے۔ مجھے بتاؤ بچوں، حلیے سے مشکل کا شکار معلوم ہوتے ہو، کیا بات ہے؟ ہماری داستان طویل ہے، عشاء تک فراغت ہے، مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ تمہارے نام کیا ہیں؟ میرا نام مسعود احمد ہے اور ان کا نام رامانندی۔ رامانندی؟ امام صاحب نے سرگوشی کے انداز میں کہا، پھر گہری نظروں سے رامانندی کو دیکھا، پھر بولے، جیل سے فرار ہوئے ہو؟ نہیں، رامانندی نے جلدی سے کہا۔ کسی قانونی مشکل میں ہو؟ نہیں، رامانندی ہی بولا۔ الحمدللہ، احوال کہو۔ تم بتاؤ میاں، خاموش کیوں ہو؟ پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ زبان کھل گئی۔ میں نے اول سے آخر تک داستان امام صاحب کو سنا دی۔ اس میں رامانندی کا پورا ذکر بھی آ گیا تھا۔ امام صاحب خاموشی سے سنتے رہے۔ میرے خاموش ہو جانے کے بعد بھی وہ دیر تک خاموش رہے، پھر رامانندی سے مخاطب ہو کر بولے، عزیزی، تمہاری داستان تو معلوم ہو گئی، مگر تم سجدے میں کیوں پڑے ہوئے تھے؟ تم کیسے سجدہ کر رہے تھے؟ اسے جس کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی، وہ جس کا کہا آپ بول رہے تھے، میں اسے سجدہ کر رہا تھا۔ میرے گناہوں نے بھگوان سے میرا رشتہ توڑ دیا تھا امام جی، مگر میں اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں جس کی باتیں آپ لوگوں کو سنا رہے تھے۔ میں کالے دھرم سے نکل کر اس کے سائے میں آنا چاہتا ہوں، رامانندی نے روتے ہوئے کہا، اور امام صاحب اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ آؤ، انہوں نے کہا۔ رامانندی سہما سہما کھڑا ہو گیا۔ میں بھی اٹھ کر کھڑا ہوا تو امام صاحب نے مڑ کر کہا، نہیں، تم یہاں رکو، تمہیں یہیں رکنا ہوگا، مسعود میاں جانا نہیں، تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ تمہیں تاکید کرتا ہوں، یہ ناآشنا ہے، کہتا ہے بھگوان سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ ارے باولے، نام بدل لینے سے کچھ نہیں ہوتا، افکار نہیں بدلنے چاہیے، وہیں سے کفر کی حدود شروع ہوتی ہیں۔ افکار بدل کر نام بدلو تو بری بات ہے، سچ کو کچھ بھی کہہ لو، سچ رہتا ہے۔ آؤ، انہوں نے رامانندی کا ہاتھ پکڑا اور اسے مسجد میں لے گئے۔ میں ڈبڈبائی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ اندازہ ہو رہا تھا اپنے بارے میں، اندازہ ہو رہا تھا وہ لامذہب مجھ سے بہتر تھا، وہ اندر جا سکتا تھا، اور میں وہیں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ بہت دیر گزر گئی، رات ہو گئی، پھر وہ دونوں واپس آ گئے۔ میں نے مسجد سے آنے والی مدھم روشنی میں دیکھا رامانندی کا لباس بدل گیا تھا۔ اس نے شاید امام صاحب کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں کھانے کے برتن تھے۔ کھانا کھا لو مسعود میاں، امام صاحب بولے، اور میں نے رامانندی کو بغور دیکھا۔ امام صاحب مسکرا کر بولے، ہم نے ان کا نام سرفراز رکھا ہے، خدا کے فضل سے یہ مشرف با اسلام ہو گئے ہیں۔ اوہ،
اور میں کھانا کھا لو۔ میرا کیا تعین ہے امام صاحب؟ کھانے کے بعد پوچھ لینا۔ نہیں، میں آپ کا یہ حکم نہیں مان سکوں گا، میں نے آخری لہجے میں کہا۔ یہ تمہارے وجود میں کلبلاتی غلاظت بول رہی ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو تمہارے دل میں حسد پیدا نہیں ہوتا۔ خیر، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ سنو آگہی کی معافی ہے۔ سنو نا آگہی کی معافی ہے، اور جو آشنا ہوتے ہیں ان پر امانتوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ اس نے ہندو گھرانے میں جنم لیا اور وہی سیکھا جو دیکھا۔ تم نے بھی وہی سیکھا جو دیکھا تھا، اور تمہارا دیکھا وہ تھا جو مکمل تھا، تمہارا سنا وہ تھا جو حقیقت تھا۔ فرق صرف آشنا نا آشنا کا ہوا۔ مساجد میں عالم دین کتابوں میں بتاتے ہیں جو نجات کی سمت تعین کرتا ہے، جان کو بھٹکنا بدترین ہے۔ تم نے منہ موڑا، بار بار، ایک بار نہیں۔ جب تم پر بھروسہ کرتے تھے تو تم خود قدم بڑھائے، تمہیں تو سمت بھی دی گئی، وہی سمت تمہیں آگے لے جا رہی تھی۔ رخ بدل لیا تم نے، کوئی کیا کرے، بار بار رخ بدل لیتے ہو۔ اب انتظار کرو، اپنی طرف چلنے والی ہواؤں کے صحیح رخ کا اندازہ ہو جائے تو اسی سمت چل پڑنا۔ گویا اب میں تنہا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، تمہارے ساتھ توبہ ہے، سانسوں کی آخری حد تک، موت کے ہوش چھین لینے سے پہلے تک۔ اور میں صرف اتنا کہتا ہوں، تمہیں مایوس نہیں ہوگی۔ ہاں، قبولیت تک انتظار کرنا ہوگا۔ میں سکوت کے عالم میں کھڑا رہا، پھر میں نے آہستہ سے کہا، شکریہ، میں چلتا ہوں۔ کہاں؟ پتہ نہیں۔ کھانا نہیں کھاؤ گے؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ برتن گندے ہو جائیں گے، ہم انہیں دوبارہ استعمال نہیں کریں گے۔ میں یہ نقصان نہیں کرنا چاہتا، میں نے کہا، اور امام صاحب خاموش ہو گئے۔ میں پلٹا تو رامانندی بے قرار ہو کر بولا، ایک منٹ مسعود، ایک منٹ، میں امام صاحب سے اجازت لے لوں۔ امام صاحب، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنا، بس اس کے سوا کچھ نہیں، امام صاحب نے کہا، اور کھانے کے برتن واپس اندر لے کر چلے گئے۔ میں نے رامانندی سے کہا، راما، اوہ معاف کرنا سرفراز، تمہارا میرے ساتھ چلنا اب مناسب نہیں ہوگا۔ تمہیں جو کچھ عطا ہوا ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ بہتر ہے امام صاحب کے ساتھ کچھ عرصہ قیام کرو، دینی معلومات حاصل کرو، وہ گریز نہیں کریں گے۔ آؤ، رامانندی نے کہا، اور میرا بازو پکڑ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میں ہچکچایا تو اس نے میرے بازو پر گرفت مضبوط کر لی، اور پھر مجھے ساتھ لے کر چل پڑا۔ رخ بستی کی طرف تھا۔ کافی دور چلنے کے بعد اس نے کہا، تمہیں چھوڑ دوں گا میں، ابھی تو میرے اور تمہارے درمیان نیا رشتہ قائم ہوتے دیر بھی نہیں ہوئی۔ نہیں رامانندی، میں بڑا دلچسپ واقعہ ہو گیا ہے، میں نے بے اختیار مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ایک مصرع ہے، کہیں سنا تھا، اس وقت بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے۔ میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ خدا نہ کرے تم کافر کیسے ہو گئے؟ اب بھی یہ سوال کر رہے ہو؟ امام صاحب نے مجھے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ وہ برتن جن میں کھانا کھاؤں گا ناقابل استعمال ہو جائیں گے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا مسعود، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیسے ٹھیک ہو جائے گا۔ دین کی بات ہے، میں کچھ نہیں بول سکتا، مگر دماغ کچھ الجھتا ہے۔ میں نے وہ سارے کرم کیے تھے جن سے کالا جادو آتا ہے، گندے اور غلیظ عمل۔ صحیح معنوں میں تو میں ملیچ ہوں، جبکہ تم نے کالا جادو نہ کیا، نہ اس کی خواہش کی۔ میں کیسے پاک ہو گیا؟ نہیں، میں امام صاحب کی بات سے متفق ہوں۔ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا فرق ہے، باریک نکتے ہیں، کوئی عالم ہی سمجھا سکتا ہے۔ مجھے جگہ جگہ اپنی غلطیوں کی گواہی ملتی ہے۔ بابا فضل نے مجھے کچھ نصیحتیں کی تھیں، انہوں نے کہا تھا عمل کا ایک راستہ ہوتا ہے، تمہارے نفس کی خواہش تحریک شیطانی ہوتی ہے، اس سے بچنا، محبتوں کے جال میں پھنس کر فرض کو نہ بھولنا۔ مجھے ایک کراماتی کمبل ملا تھا جسے مجھے ہر وقت ساتھ رکھنا تھا، مگر رشتوں کے جال میں پھنس کر اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ کمبل گم ہو گیا۔ میں نے اپنی طاقت کے زوم میں کچھ ایسے عمل بھی کیے جن کے بارے میں یہ اندازہ نہیں کر سکا کہ وہ شیطان کے بچھائے ہوئے جال ہیں۔
مجھ سے ایسی غلطیاں بار بار ہوئیں۔ امام صاحب نے تمہیں توبہ کرنے کے لیے کہا تو ہے؟ ہاں کروں گا، مگر قبولیت کا وقت نہ جانے کون سا ہوگا۔ تم جس رشتے کی بات کر رہے ہو افسوس وہ قائم نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ اب اور کیسے سمجھاؤں؟ بتا تو چکا ہوں۔ میں نے کہا یعنی دین کا رشتہ؟ ہاں، میں اس رشتے کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر؟ میں نے اسے تعجب سے دیکھا۔ اوہ نہیں میرے بھیا، ماں کا رشتہ قائم ہوا ہے تیرے اور میرے درمیان۔ میں نے ماں سے کہا اپنے دوسرے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھا لے، اس نے ضرور میرے لیے دعا کی ہوگی۔ اور دیکھ لے مسعود، مجھے ماں کی دعا سے کیا مل گیا۔ کل ماں نے مجھ سے بھیا کے بارے میں پوچھا تو کیا جواب دوں گا اسے؟ میں خاموش ہو گیا۔ ہم بستی میں داخل ہو گئے۔ بازار کھلے ہوئے تھے۔ ایک نان بائی کی دکان پر بیٹھ کر اس نے کھانا طلب کیا اور سرگوشی میں مجھ سے بولا، تمہیں میری قسم مسعود خاموش رہنا۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھا لیا تھا، اپنی کیفیت کا خود اندازہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ شکایت ہے، بغاوت ہے، صدمہ ہے، نہ جانے اس وقت میری سوچ کیا ہے۔ اب بستی چھوڑ دیں، کیا خیال ہے؟ رامانندی بولا۔ نہ جانے کون سی بستی ہے، کوئی بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ ریلوے اسٹیشن کا پتہ پوچھے لیتے ہیں، کہیں بھی نکل جائیں گے۔ تھکن ہو گئی ہے، رات گزار لیں، کل چلیں گے۔ ضرور، ٹھیک ہے۔ وہ سامنے پیپل کا درخت ہے، اس کے نیچے چبوترا بنا ہوا ہے، رات گزارنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ ہم دونوں چبوترے پر جا لیٹے۔ پیپل کی جڑ میں ایک مجسمہ رکھا ہوا تھا جس کے پاس مٹھائی کے دونے پڑے ہوئے تھے۔ رامانندی نے مجھے بتایا یہ گوبر دھن پوجا کا سامان ہے۔ صبح جلدی اٹھ جائیں گے یہاں سے، ہو سکتا ہے ہندوؤں کو اعتراض ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم اب تک الجھے ہوئے ہو؟ ٹھیک ہو جاؤں گا، کوشش کر کے سو جاؤ، نیند سکون دے گی۔ ہاں، میں نے کہا۔ سر کے نیچے ایک اینٹ رکھی اور کروٹ بدل لی۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، سو گئے نندی؟ یار مجھے سرفراز کہو۔ سو گئے سرفراز؟ کیا نہیں، بھوریا چرن کو ان حالات کے بارے میں معلوم ہوگا کیا؟ ہو سکتا ہے۔ اس پر کیا اثر ہوگا اللہ جانتا ہے۔ مجھے اب بالکل پرواہ نہیں ہے، بڑا سکون ملا ہے مجھے مسعود، بیان نہیں کر سکتا۔ بھوریا کا پدم معلوم ہے تمہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ شناختی نشان؟ مکڑی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، جہاں مکڑی کو دیکھ لو ہوشیار رہنا، اس کے بیر اسی شکل میں ہوتے ہیں۔ ہاں، میرا واسطہ پڑ چکا ہے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، پھر خاموش ہو گیا۔ آنکھوں میں غنودگی تیرنے لگی تھی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نیند بھگانے کی کوشش کی۔ سو گیا تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ رامانندی کی گہری گہری سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد اٹھا، رامانندی پر ایک نگاہ ڈالی۔ وہ بلی کی طرح اور پھر بلی کی طرح دبے قدموں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ بستی کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، بس منہ اٹھا کر چل پڑا۔ رفتار تیز رکھی تاکہ رامانندی مجھے تلاش نہ کر سکے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ خدا کی دین تھی، رامانندی کو بہت کچھ مل گیا تھا، وہ خوش قسمت تھا۔ میں تو اب اپنے نصیبوں کو بھی نہیں رو سکتا تھا۔ سفر ہی کیا تھا، بے مقصد چلت پھرت میں چلتا رہا۔ جس علاقے میں پہنچا وہ قدرے ویران اور ہیبت ناک تھا، کلیجہ منہ کو آ جائے۔ رات ہونے لگی، شاید کوئی تباہ شدہ بستی تھی، جگہ جگہ اینٹوں کے ڈھیر، کالے مٹھ وہیں بسیرا کر لیا۔ لیکن جو ہی چاند نے سر ابھارا وہاں زندگی پھیل گئی۔ پتھروں نے انسان اگل دیے، مگر صرف نام کے انسان۔ بھیانک شکلوں کے مالک تھے۔ ان کے درمیان ایک عورت کالی کا روپ دھارے چل رہی تھی۔ ان کا رخ میری ہی طرف تھا۔ وہ میرے قریب آ کر سجدے میں گر پڑی اور میں چیخ پڑا، اے ناپاک عورت، یہ کیا جہالت ہے، انسان کو سجدہ نہیں کرتے۔ جے پورنا بھگت، تو انسان کہاں ہے؟ تو پورن دیوتا ہے۔ میں پورن جاپ کر رہی ہوں، مجھے گیان دے۔ تو پورنیہ حاصل کرنا چاہتی ہے؟ اوش پورن دیوتا، اس نے سرخ زبان لپ لپاتے ہوئے کہا۔ تو پھر کوئی ایسا عمل کر کہ میرے قبضے میں جو پورنیہ ہیں وہ تیری ہو جائیں۔ ہیں؟ وہ حیرت سے بولی، کیا نام ہے تیرا؟ مہاوتی۔ مہاراج، کالکی ہوں، پورن بھگت بننا چاہتی ہوں۔
یہ پورنیہ مجھ سے لے لے مہاوتی، میں خوشی سے تیار ہوں، میں نے کہا۔ اسی وقت عقب سے ایک مکروہ صورت بوڑھا آگے آ گیا۔ اس کے لیے آپ کو اپنے شریر میں دوڑتا خون اسے دینا ہوگا مہاراج، اس میں تو اتنی شکتی نہیں ہے۔ میں تیار ہوں، میں نے کہا، اور بوڑھے نے خوشی سے قلقاری مار کر کہا، مہاوتی دھیر نہ مچڑی، آج تجھے سنسار دینے کو تیار ہے، جلدی کر، چندرما نے واپسی شروع کر لی تو ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ مجھے ایک پتھر کی چٹان پر بٹھا دیا گیا۔ بوڑھے نے ایک مڑا ہوا خنجر مہاوتی کو دیا، وہ خنجر ہاتھ میں لے کر میرے گرد رقص کرنے لگی۔ اس کے بعد اس نے پہلا بار میرے بازو پر کیا اور خون کا فوارہ ابل پڑا۔ میرے وجود میں آگ دوڑ گئی، لیکن میں نے آہ نہ کی۔ دل میں سوچا، معبود حقیقی، مجھے کفارہ ادا کرنے کی سخت عطا فرما، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے ان زخموں کو برداشت کرنے کی قوت دے جو میرے وجود کو اس غلاظت سے نجات دلا دیں۔ چاروں طرف شور مچا تھا۔ مہاوتی نے میرے جسم پر درجنوں وار کیے اور میرا خون چوستی رہی۔ میرا وجود سن ہو گیا تھا۔ مہاوتی سیراب ہو گئی۔ وہ میرے پاس سے پلٹی تو اس کے پاؤں زمین سے اونچے اٹھے ہوئے تھے۔ وہاں موجود بھیانک لوگوں نے نعرے لگائے، جے مہاوت پورنی، جے مہاوتی، مگر اسی وقت میں نے بھوریا چرن کو دیکھا جو بگولوں کی طرح وہاں پہنچا تھا۔ مہاوتی نے اسے دیکھ کر کہا، جے پدم شنکھا، کیسے آنا ہوا؟ ارے او حرام خور کالکی، یہ کیا کیا تو نے؟ یہ دھوکہ کیا ہے تو نے اپرم شردھانتیوں کو۔ کالی کلکتے والی کا شردھان ہے مہاراج، جے ماں کالی، جے دیدے، اس سے پوچھ لیں، اس نے یہ بوجھ خود اتارا ہے۔ بھوریا چرن نے غصے سے مجھے پیٹنا شروع کیا۔ لاتیں، گھونسیں، تھپڑ، دیالو مہاراج، پورن شکتی دے دی اس کالکی کو تم نے، مگر بچ سکو گے مجھ سے؟ تمہیں تو میں نشٹ کر دوں گا۔ میں نقاہت سے ہنس پڑا۔ خدا کا شکر ہے مجھے اس غلیظ خون سے نجات مل گئی۔ مجھ سے نجات نہیں ملے گی۔ اس نے میرے گلے میں ایک زنجیر باندھی اور گھسیٹتا ہوا لے چلا۔ جانے کب تک وہ میرے بے جان وجود کو گھسیٹتا رہا۔ میں حواس میں ہی تھا، پھر وہ خود ہی تھک کر رک گیا۔ ارے او مہان پرش، ذرا گردن تو اٹھا رے، بہت بڑا انسان ہے تو، بڑا دھرماتما ہے، اب بول کیسی ہے؟ میں نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ بھوریا چرن کا چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ میرے ہونٹ مسکراہٹ کے انداز میں بکھر گئے، کھچ گئے۔ اس مسکراہٹ کو دیکھ کر بھوریا چرن آگ بگولا ہو گیا۔ بڑا ہی بے غیرت ہے بھائی تو، نہ دیکھے تیرے جیسے، نہ دیکھے حالت بکٹ ہے اور دانت نکال رہا ہے۔ میرے دین میں اسے صبر کہتے ہیں بھوریا چرن۔ چنتا مت کر بچہ، سارا جیون صبر ہی کرنا پڑے گا۔ مجھ سے زیادہ تیری حالت خراب ہے بھوریا، لا دوں گا، جبڑا ٹوٹ جائے گا۔ زیادہ بک بک مت کر، کوئی نہ بچا سکے گا اب، نہ تیرا دھرم نہ بیر، سب کچھ دے دیا اسے باپ کا مال سمجھ کر۔ اس بار مجھے زور کی ہنسی آئی۔ بھوریا چرن کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ اپنی تمام تر تکلیفوں کے باوجود میں ہنسے بغیر نہیں رہ سکا، اور اس بات سے وہ بالکل ہی دیوانہ ہو گیا۔ دانت پیس کر آگے بڑھا، میرے قریب آ کر رک گیا، پھر بولا، مرے ہوئے کو کیا ماروں؟ ایسا مرے گا کہ دیکھنے والے کان پکڑیں گے تجھے دیکھ کر۔ ایسا بدلہ لوں گا تجھ سے کہ سنسار میں کسی نے کسی سے ایسا بدلہ نہ لیا ہوگا۔ تو نے میرا ستیہ ناش کیا ہے، مگر بیٹا اپنا بھی ستیہ ناش دیکھنا۔ ابھی کیا دیکھا ہے تو نے؟ بدلہ لوں گا تجھ سے، مسلمان کے پلے، بدلہ لوں گا، ایسا بدلہ لوں گا کہ یاد کرے گا۔ ایسے گھاؤ لگاؤں گا تیرے دل میں کہ میرے من کے سارے گھاؤ ختم ہو جائیں گے۔ چل اٹھ اور اب تو بول کر دکھانا ذرا، دیکھوں گا کیسے تیری زبان چلتی ہے۔ اس نے جھک کر زمین پر سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی، میرے قریب پہنچا اور یہ مٹی میرے منہ میں بھر دی۔ عجیب سی غلیظ بدبودار۔ میں تھو تھو کرنے لگا، مجھے اب کائیاں آنے لگی، مگر جسم اس طرح بے جان تھا کہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ غالباً ہاتھوں اور پیروں کے بل چل کر یہاں تک جو آیا تھا تو وہ بھی بھوریا چرن ہی کی دی ہوئی قوت تھی، ورنہ جس شخص کے جسم سے سارا خون بہہ جائے وہ جنبش کیسے کر سکتا ہے؟ بامشکل تمام منہ کی مٹی صاف کی۔ اس کے بعد بھوریا چرن کو دیکھنے لگا۔ وہ بولا،
अब जरा एक लफ्ज भी बोल कर तो दिखा दे अपने मुंह से। बोल कर दिखा अपने मुंह से एक लफ्ज। मान ले तेरे को कि तू बड़ा ही धर्मात्मा है। मैंने ठंडी सांस लेकर आंखें बंद कर लीं। अरे ओ नवाब के जने, चल जरा, चल आगे बढ़। उसने जंजीर पकड़ी और मुझे घसीटने लगा। घसीटता ही रहा, जाने कितनी दूर तक घसीटता रहा। फिर कोई आबादी आ गई थी। दिमाग साथ दे नहीं रहा था। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें थीं जिसने ये एहसास दिलाया था कि इस वक्त किसी आबादी के करीब से गुजर रहा हूँ मैं। नीचे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और कच्ची ज़मीन थी। पता नहीं बदन की क्या हालत हो रही थी। पता नहीं मेरा जिस्म घसीट रहा था या शायद मुर्दा हालत में मुझे घसीटे ले जा रहा था। फिर उसने मेरी जंजीर छोड़ दी, पट्टा गले से निकाल दिया और मुझे वहीं छोड़कर कहीं चला गया। मैं आसमान को देखता रहा, चित्त लेटा रहा। न जाने क्या कैफियत हो रही थी। मैं इस कैफियत को कोई नाम नहीं दे सकता था। बहुत देर के बाद भूरिया चरण वापस आया। खुश नजर आ रहा था। मुझे आवाज़ दी तो मैंने निगाहें उठाकर उसे देखा। कहो त्यागी जी महाराज, कैसे हाल हैं तुम्हारे? मैंने बोलने की कोशिश की, मुंह नहीं खुला। आवाज़ गायब हो गई। बहुत ही जोर लगाया, पता नहीं जिस्मानी कमजोरी थी या फिर भूरिया चरण ने जो हरकत की थी उसका नतीजा। बोलने की हर कोशिश नाकाम हो गई तो वो कहकहे लगाना लगा। खूब हंसा, फिर बोला, भूख लग रही होगी, लग रही है ना भूख? खाना खिलाएं तुम्हें? लो ये खा लो। उसने एक बर्तन सामने किया। एक अजीब सी ताफून ज़दा चीज़ थी। उसने मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब कर दी। एक बार फिर हालत बिगड़ने लगी। डरो नहीं महाराज, बहुत अच्छा भोजन है। गाय का गोबर है ये, खा लो खा लो, बहुत अच्छा है। और फिर है भी गाय का, लो। उसने प्लेट मेरे मुंह पर फेंक दी। गोबर मेरे चेहरे पर जगह जगह थप गया। हाथ उठाकर बमुश्किल तमाम चेहरा साफ किया। आंखें बंद कर लीं। भूरिया चरण कहने लगा, चलो ये भोजन नापसंद है तो उधर देखो, वो खा लो। उसने पाँव से मेरा रुख दूसरी जानिब किया। एक गंदी नाली थी जिसमें सफ़ेद रंग के कीड़े कुलबुला रहे थे। भूरिया चरण हंसता हुआ आगे बढ़ा, कीड़ों को मुट्ठी में भरा और मेरे चेहरे के करीब कर दिया। बड़े ही बढ़िया हैं ये, खाकर तो देखो, आत्मा को शांति मिलेगी, पेट भी भर जाएगा। मैंने वहशत के आलम में रुख बदल लिया। भूरिया चरण कहे लगाने लगा, सत्यानाश मार दूंगा तेरा, सत्यानाश मार दूंगा तेरा, चल उठ उठ जा। उसने झुक कर मेरे बाल पकड़े और इसके बाद मुझे सीधा करने की कोशिश करने लगा। पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी। खड़ा हुआ तो ज़मीन पर गिर गया, फिर दोबारा खड़ा हुआ और दोबारा ज़मीन पर गिर गया। भूरिया चरण बदस्तूर कहे लगा रहा था और मैंने अपना जहन और दिल साकित कर लिया था। ना गुस्सा आ रहा था, ना अफसोस हो रहा था, बस दिल में एक ठंडक सी उतर रही थी और शायद यही ठंडक मुझे जिंदा रखने का बायस थी। भूरिया चरण ने मेरे मुंह पर थूका, इसके बाद वहां से आगे बढ़ गया। मैं वहीं पड़ा रहा। बदन में तहरीक ही नहीं हो रही थी। कई बार उठने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा और इसके बाद वहीं रुखसार ज़मीन पर रख कर साकित हो गया। मौत कितनी बेरहम है। वो जो जीना चाहते हैं, वो जो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें चाहते हैं, वो तंदुरुस्त व तवाना हैं, उन्हें एक लम्हे में लपेट ले जाती है। और जो इसके आरज़ूमंद होते हैं और वो जिन पर ज़िंदगी अज़ाब जहन्नुम होती है, उन्हें वो दूर से देखकर मुस्कुराती है। इस वक्त मौत भी मेरे करीब आने से गुरेज कर रही थी। ठीक है, क्या हर्ज है, हर हालत में शुक्र ही करना होगा, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकता। पड़ा रहा। दिमाग बेचैन हो गया, बेजान हो गया। सोचने समझने की क़ुव्वतें सलब हो गईं। फिर शायद किसी ने चेहरे पर पानी डाला था। लोटे की धार से पानी डलता रहा। होश तो आ गया था लेकिन आंख नहीं खुल रही हुई थी। बदन में तवानाई सी महसूस हुई। आंखें खोली, देखा तो कोई मौजूद नहीं था। अलबत्ता एक सुनसान सड़क नज़र आ रही थी और मैं उस सड़क के किनारे ज़मीन पर एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। हैरानी से इधर उधर देखा। कौन यहाँ ले आया? मंदिर कैसे बदल गया? रफ्ता रफ्ता रौनक होने लगी। जूं जूं रोशनी जागने लगी, लोग आते जाते नजर आए। किसी ने रुक कर मेरे सामने कुछ डाल दिया। देखा तो 1 रुपए का नोट था। मैंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ
आंखें बंद कर लीं। फिर कोई और आया और मेरी गोद में कुछ रख गया। टटोल कर देखा तो 2 पूरियां और उन पर रखी हुई तरकारी। ये मेरी ज़रूरत थी। चुनाचा मैंने इस मनसलवा को एहतराम से उठा लिया। कांपते हाथों से पेट की आग बुझाने लगा। इस नेमत को खाकर मैंने आंखें बंद कर लीं। दिल ने खुदा का शुक्र अदा किया। प्यास लगने लगी थी। पानी थोड़े फासले पर नज़र आ रहा था। गालिबन म्यूनिसिपैलिटी का नलका था जिससे थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा था। बदन को जुम्बिश थी। पैरों से खड़ा तो ना हुआ गया। खिसकता हुआ नलके तक पहुंचा। पानी पिया और जिस्म आसूदा हो गया। एक बार फिर पल चक रहा था। ठीक है, कोई हर्ज नहीं। सज़ा पूरी होनी चाहिए ताकि जज़ा मिले। मैं खुश हूँ मेरे माबूद, मैं खुश हूँ। मुझे कोई शिकवा नहीं है। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। मैं तेरी रज़ा में खुश हूँ। बहुत शुक्र है तेरा कि तूने मुझे अपनी नेमतों से नवाजा। मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं मुतमईन हूँ। वापस पलटना चाहा कि अपने पैरों से चलूं, न चल पाया। दरख्त का साया गनीमत था। पूरा दिन वहीं गुजार दिया। देने वाले देते रहे। ज़बान हिलाकर ये कहने की कोशिश की कि ये पैसे मेरे लिए बेकार हैं। अगर हो सके तो रोटी दे दो। लेकिन गोयाई तो भूरिया चलन ले गया था। ना सही, देने वाले ने सुबह का नाश्ता दिया है तो ज़रूरत के मुताबिक खाना भी देगा। और बड़ा इत्मीनान हुआ उस वक्त जब मुझे 2 तंदूरी रोटियां और 1 प्लेट सालन जो मिट्टी के एक बर्तन में था लाकर मेरे सामने रख दिया गया। मैंने बड़े एतमाद से खाया। ये जगह बहुत मुनासिब है। बक़िया ज़िंदगी यहाँ बआसानी गुजारी जा सकती है। रिस्क देने वाला गाफिल नहीं है। खाना मिल जाता है। पानी करीब ही मौजूद है। मैंने वहीं बसेरा कर लिया। ना जाने कितने दिन गुजर गए, लेकिन दिनों का हिसाब वो रखें जिन्होंने दिनों से दिलचस्पी हो। मुझे दिन गिनने से क्या मिलता। दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए। वक्त ने शक्ल बदल दी। हड्डियाँ उभर आईं। आंखों में हल्के पड़ गए। सब्र सुकून से गुजर बसर करता रहा। पाँव बेजान थे। क़ुव्वत गोयाई ख़त्म हो गई थी। घिसट घिसट कर चलता था बस। लेकिन उस दिन सब्र का पैमाना फिर छलका जब मैंने एक ऐसा मंजर देखा जिसने मेरा दिल सीने से निकाल लिया। अब्बा जान थे। भला उन्हें भूल सकता था? बिनाई भी ख़त्म हो जाती तब भी उन्हें महसूस कर लेता। खरामा खरामा चले आ रहे थे। देखकर दिल बुरी तरह धड़कने लगा। हाथ उठाकर इशारा करने की कोशिश भी की। ज़बान से उन्हें पुकारना चाहा। रुक गए। मुझे देखा। जेब से 1 रुपये का नोट निकाला, मेरे हाथ में थमाया और वहाँ से आगे बढ़ गए। मैं उस नोट को देखने लगा। उन्हें आवाज़ें देना चाहीं। पहचान सके थे मुझे ये? नहीं, ये भूरिया चरण का जादू नहीं था। यहाँ दिल की गहराइयाँ पुकारती थी कि वो मेरे बाप हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। नोट को चूमता रहा। सीने से भींच कर रोता रहा। पता नहीं आंखों से आंसू भी निकल रहे थे या नहीं। पैरों में क़ुव्वत होती तो दौड़ता उनका पीछा करता। किसी तरह उन्हें बताता